مسجد اقصی اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا اور اس میں نماز کا ادا کرنا بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کی تاریخ مختلف ادوار میں قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول رہا ہے، 2 ہجری 624 عیسوی تک، جس کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے نماز ادا کی ہے اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے۔ واقع معراج بھی اس بات کی دلیل ہے کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذہبوں کے نزدیک مقدس ترین مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد کی تعمیر کی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد پھر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی۔ پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا، ان دونوں کے درمیان تعمیری وقفہ کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، لیکن یہ درست نہیں۔ روایات کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد ہوئی۔ دراصل حضرت ابراہیم کے عرصے دراز کے بعد جب اس کے نشان بھی مٹنے لگے تو پھر بنی اسرائیل پر جب حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، اور حضرت داؤد نے بیت المقدس کی بنیاد اسی جگہ رکھی جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب تھا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، یہ بیت اللہ کی طرح نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی، بلکہ یہ بالکل ایسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خانہ کعبہ بنانے کے ہزاروں صدیوں بعد جب اس کے نشانات غائب ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بنایا اور بسایا۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، لیکن اس مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے قبل ہی آپ کی وفات ہو گئی، لہٰذا آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تکمیل فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں اور جانوروں پر حکومت دی تھی بلکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی، اور آپ کے بعد اس جیسی حکومت کسی کو نہ ملی۔ اللہ نے جناتوں کو اپنے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار کر دیا تھا۔ دراصل اللہ نے جناتوں کو آل داؤد کے لیے تابع کر دیا۔ جب بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام نے حکومت کی تھی تو حضرت داؤد نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے پر بھی اسی طرح رحم فرمائے جس طرح ان پر کیا تھا، لہٰذا اس کی تعمیر کا کام حضرت سلیمان نے جنات سے کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو وہ قوت و طاقت عطا کی ہے کہ جس کے باعث وہ سخت سے سخت کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ارادہ کیا کہ ہیکل کے ارد گرد ایک شہر بسایا جائے، ہیکل یہودی اپنی عبادت گاہوں کو پکارا کرتے جیسے مسلمان مسجد اور عیسائی چرچ کے نام سے بلاتے ہیں، ہیکل کی تعمیر بڑے شاندار انداز میں کی گئی۔ اس کی تعمیر کے لیے بیش قیمتی بھاری پتھروں کی ضرورت تھی۔ چونکہ یہ کام جن ہی کر سکتے تھے تو جنات کے قیمتی اور بھاری پتھر دور دراز علاقے سے اکٹھا کر کے لاتے اور تعمیر ہیکل میں صرف کرتے۔ ان قدیم اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصی کے اندرونی حصے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فن تعمیر میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ عمارات، عظیم الشان قلعے اور ہیکل اور عبادت گاہوں کے لیے ضروری تھا کہ ان کی مضبوطی اور استحکام میں کوئی شبہ نہ رہے۔ اسی وجہ سے اس کی تعمیر میں آپ گھارے چونے کی بجائے پگھلی ہوئی دھات کا استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں دھات کا ملنا کوئی آسان کام نہ تھا، اور پھر اس کو پگھلانا بھی آسان نہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آسانی پیدا کی اور انہیں پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا کیے۔ دراصل اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، اور اسی وجہ سے فرزند کو پگھلے ہوئے تانبے کا ذخیرہ ملا۔ تانبا پگھلانا آسان نہیں اور پھر یہ گرم بھی نہ تھا تاکہ آسانی سے اس کو تعمیر کے کام میں استعمال کیا جائے۔ اللہ نے حضرت سلیمان پر اپنا خاص کرم کیا اور آپ کو ان تانبے کے چشموں سے آگاہ کیا
جس میں تانبا پانی کی طرح بہ رہا تھا۔ اس سے پہلے ان چشموں کا علم کسی کو نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ چشمہ اتنی دور جاری ہوا کہ اس کی مسافت 3 دن اور 3 راتوں میں طے کی جا سکتی تھی۔ یہ چشمے یمن میں موجود تھے، اور حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن سے جاری ان چشموں میں 3 دن اور 3 راتوں کی مسافت تک پگھلا ہوا تانبا بہتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیری فن میں دلچسپی کی وجہ سے آپ کی رعایا کو رہائشی سہولتیں ملی۔ آپ نے کئی شہر بنائے اور بسائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا حکم ہوا تو یہ ہدایت بھی کی گئی تھی کہ لوہے کی آواز سنائی نہ دے، جس کے بعد آپ نے کئی تدابیر کی لیکن وہ سب ناکام رہے۔ تعمیراتی شور اٹھتا ہی رہا۔ پھر آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ سمندر میں ایک شیطان رہتا ہے جو اس کی ترکیب بتا سکتا ہے کہ کیسے تعمیری شور نہ پیدا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اس شیطان کے کندھوں کے درمیان نقش سلیمانی سے مہر لگا دی، جس کے بعد وہ شیطان آپ کے حکم بجا لانے پر مجبور ہو گیا۔ جنات صرف تعمیری کام ہی نہ کرتے بلکہ جنات آپ کی دیگر خدمات بھی سر انجام دیتے تھے، جیسے آپ کے تخت کو آپ سمیت آپ کی مرضی کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ یہ جنات آپ کے نوکروں کی طرح آپ کے حکم بجا لاتے تھے۔ ان جناتوں میں سے جو بھی سرکشی کرتے آپ اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے، لیکن اس سرکشی کے باوجود وہ آپ کے تابع رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور انسان دونوں وزراء کی حیثیت سے موجود رہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں عرصوں تک دیو ہیکل جنات مسجد کا تعمیری کام سر انجام دیتے رہے، لیکن آپ کا وقت وفات قریب آ گیا۔ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ چونکہ باطل لوگ جادو وغیرہ اور اس پر بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ جنات غیب کو جانتے ہیں، لہٰذا جب آپ کو اپنا وقت وفات قریب محسوس ہونے لگا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کے وفات کی خبر مسجد کی تعمیر کی تکمیل تک جنات اور انسانوں پر واضح نہ ہو، تاکہ تعمیر بھی مکمل ہو جائے اور انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ اور آپ نے جلدی سے شیاطین کو حکم دے کر اپنے لیے محراب میں ایک کانچ کی 4 دیواری بنوائی اور آپ اس میں داخل ہو گئے، اور آپ حسب معمول اپنے عصا پر ٹیک لگا کر نماز اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور جب وقت وفات آیا تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، لیکن آپ وفات کے بعد بھی ایسے ہی کھڑے رہے جیسے آپ عبادت میں کھڑے ہوتے تھے، جس سے جنات سمجھتے کہ آپ عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حیات میں بھی اکثر یہی معمول رہتا تھا کہ آپ 2 ماہ یا 3 ماہ تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، تو یہ جنات کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ لیکن تقریباً 1 سال کے عرصے کے بعد جب اللہ کے حکم سے دیمک نے آپ کے عصا مبارک کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا اور جب وہ اندر سے کھوکھلی ہو گئی تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر تشریف لایا، تو جنات یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور ان میں سے ایک شیطان کسی طرح محراب میں داخل ہو کر تصدیق کرنے لگا تو پتہ چلا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، جس کے بعد جنات فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب تھا، اسی وجہ سے آپ کی وفات کے بعد بھی صرف آپ کی موجودگی کی وجہ سے جنات ایک اذیت میں اپنے کام میں لگے رہے۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو 1 سال تک تعمیر کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔